اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلاة على محمد وآل محمد ہماری گفتگو کا سلسلہ عقیدہ نبوت کے بارے میں تھا اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے حسن بعثت انبیاء پر گفتگو کی اور ضرورت بعثت انبیاء پر گفتگو کی۔ حسن بعثت انبیاء یعنی کیا عقل انبیاء کو بھیجنے ایک اچھا کام شمار کرتی ہے یا اچھا کام شمار نہیں کرتی، اور ضرورت بعثت انبیاء یعنی کیا عقل ضروری سمجھتی ہے یا بالفاظ دیگر اللہ پر واجب سمجھتی ہے کہ انبیاء کو بھیجا جائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یا ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں موضوعات پر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ آج جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عقیدہ نبوت سے متعلق ہے، امتیازات انبیاء یعنی خصوصیات انبیاء۔ کیا نبی ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے اور ایک عام انسان میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا کسی بھی جہت سے، یا نہیں؟ نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے مگر انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، یعنی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اس بحث کا نام دیا گیا امتیازات، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو نبی کو عام انسانوں سے جدا کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ کس کے اوپر چنا؟ علی العالمین، عالمین پر چن لیا۔ یہ جو آیت کا لہجہ ہے یہ فضیلت والا لہجہ ہے، یعنی ہم نے ان افراد کو چن لیا عالمین پر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمام عالمین پر ہم نے ان افراد کو فضیلت بخشی۔ لہٰذا یہ جو افراد ہیں یہ دوسرے تمام افراد سے، حتیٰ عالمین میں سے ہر مخلوق کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ جناب آدم سے لے کر آل ابراہیم اور آل عمران تک جتنے افراد آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام افراد دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں، دوسرے انسانوں سے ممتاز ہیں۔ عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ شخص اور وہ ہستی کہ جس کو اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کر رہا ہے، وہ ہستی
عام انسانوں سے بافضیلت ہونی چاہیے، یعنی وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، اس کا علم عام انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کی پاکیزگی، اس کا کردار عام انسانوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بلندتر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ عام انسانوں کے جیسا ہوا تو پھر کیا ضرورت ہے خداوند کریم کو کہ خداوند کریم جب سارے کے سارے انسان برابر ہیں معنویت کے اعتبار سے، تو پھر کیوں بھلا کسی ایک شخص کو منتخب کیا جائے اور اس کے اوپر وحی نازل کی جائے؟ لہٰذا کوئی نہ کوئی وجہ امتیاز ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر خداوند کریم ایک شخص کو تو منتخب کرے لیکن دوسرے شخص کو منتخب نہ کرے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انبیاء ہماری طرح کے انسان ہیں تو کیا قیامت کے دن ہم خدا سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اے خداوند کریم، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر دی، مجھ پر وحی نازل کیوں نہیں کی؟ تو نے فلاں نبی پر وحی نازل کر دی، فلاں کو نبی منتخب کیا، مجھے نبی کیوں منتخب نہیں کیا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ اس کو منتخب کیا کیونکہ اس میں صلاحیت تھی، اس میں استعداد تھی، تم کو منتخب نہیں کیا اس لیے کہ تم میں صلاحیت اور استعداد نہیں تھی۔ لہٰذا عقل انسانی بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہستی نبوت کے لیے منتخب کی جا رہی ہے وہ عام انسانوں سے معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے نہیں، ممکن ہے مادی اعتبار سے کوئی اس نبی سے اچھی حالت میں ہو، مادی اعتبار سے مطلب کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی نبی کے پاس مال و دولت نہ ہو اور اس کے زمانے کے جو لوگ ہوں وہ اس سے زیادہ مالدار ہوں، لیکن یہ مالداری خدا کے نزدیک معنوی کمال نہیں ہے۔ معنوی کمال خداوند کریم کے نزدیک کیا ہے؟ کردار کی پاکیزگی ہے، زہد و تقوی ہے، علم ہے، یہ تمام چیزیں خداوند کریم کے نزدیک فضیلت رکھتی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک تم میں سے بافضیلت اور باکرامت شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تم میں سب سے زیادہ مالدار ہے وہ خدا کے نزدیک مکرم ہے، یا جو تم میں سب سے زیادہ مثال کے طور پر جائیداد رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک مکرم ہے، یا جو تم میں سب سے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، یا کسی جگہ کا نام نہیں لیا کہ اگر مثال کے طور پر جو تم میں سے پاکستان سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، نہیں کہا کوئی بھی شخص ہو، روئے زمین پر کوئی بھی شخص ہو، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہی خدا کے نزدیک مکرم اور محترم ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک جو کمال ہے وہ در حقیقت معنوی کمال ہے، اور انبیاء کرام ان معنوی کمالات اور معنوی فضائل سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی بافضیلت شخص، یعنی نبی سے زیادہ کوئی بافضیلت شخص ان کے دور میں نہیں پایا جاتا۔ اگر پایا جاتا ہوگا تو وہ اس نبی پر حجت ہوگا، وہ نبی اس پر حجت نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر کے جن کا علم کس سے زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ سے زیادہ علم ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے کہ شاید مجھے بھی تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے، اور جناب خضر نے کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ پیش آیا جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو کیونکہ علم میں بافضیلت ہیں حضرت خضر، تو اب حضرت خضر حجت ہیں کس کے اوپر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ حجت نہیں ہے جناب خضر پر۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت ترین ہستی ہوتی ہے جس کو خداوند کریم منتخب کرتا ہے۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر۔ یہ نہیں کہا کہ عالمین میں سے چن لیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بس اوقات آپ مارکیٹ سے پھل سبزیاں وغیرہ لینے جاتے ہیں
تو جب آپ پہنچتے ہیں پھل سبزی کی دکان پر تو دو قسم کے پھل ہوتے ہیں. ایک پھل وہ ہوتے ہیں جو سستے داموں فروخت کیے جاتے ہیں، ایک پھل وہ ہیں جو مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں. جو سستے داموں فروخت ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو انتخاب کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی جیسا بیچنے والا دے گا آپ کو ویسے ہی لے جانا پڑے گا. لیکن جو ذرا مہنگے داموں پھل ہوتے ہیں ان میں آپ کو حق کے انتخاب ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ خود ہی چن لیجئے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چنتے ہیں. یہ جو چننے کا عمل ہے اس کو استفاء کہا جاتا ہے، چننا. آپ چنتے ہیں، یعنی ہزاروں مثال کے طور پر کنوں میں سے آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جو آپ کے نزدیک سب سے اچھا ہوتا ہے. جو آپ کے نزدیک سب سے اچھا پھل ہوتا ہے آپ اس کو چنتے ہیں. تو آپ ان سارے کنوں میں سے جو دیکھنے میں سب ایک جیسے ہیں لیکن وہ ان جیسا ہو کر بھی ان جیسا نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اس کو چنتے ہیں. تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے چن لیا. عالمین میں سے نہیں چنا، عالمین پر چنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو عالمین پر حجت قرار دیا. اگر کہا جاتا کہ عالمین میں سے چن لیا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ان میں سے بہت سے افراد تھے، ان میں سے کسی کو چن لیا. کہا نہیں، علی العالمین، عالمین پر چن لیا، یعنی ان افراد کو عالمین پر حجت قرار دیا. اب جن افراد کو خداوند کریم نے عالمین پر حجت قرار دیا ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے امتیازات کیا ہیں؟ تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب ہدیہ کیے، عطا کیے. کُلًّا هَدَيْنَا، سب کی ہم نے ہدایت کی. یہ پہلا امتیاز. یعنی نبی کی ہدایت کون کرتا ہے؟ خداوند کریم کرتا ہے. یعنی نبی کی جو ہدایت ہے وہ من لدنی ہے، وہ اپنے جیسے کسی شخص سے یا اپنے جیسے کسی انسان سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، خداوند کریم اس کی ہدایت کرتا ہے. کُلًّا ہدینا، ہم نے ہر ایک کی ہدایت کی. وَنُوحًا ہدیناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح کی ہدایت کی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں. کون کون حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے؟ وہاں پہ پہلی والی آیت میں تذکرہ ہوتا آل ابراہیم کا. وہ آل ابراہیم کون ہے یہ آیت بیان کر رہی ہے. حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں ایک حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک کام انجام دینے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں. یہ کس کی جزا ہے؟ یعنی یہ جو انبیاء شمار ہو رہے ہیں کس کی ذریت میں شمار ہو رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے. تو حضرت ابراہیم نے کتنی اچھی نیکی انجام دی ہوگی کہ اللہ نے ان کی ذریت میں نہ جانے کتنے انبیاء کو رکھ دیا. نہ صرف انبیاء کو رکھا بلکہ امامت کو بھی حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا. یعنی کسی نبی کی ذریت میں امامت کو نہیں رکھا. پہلے امام اگر کوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کی ذریت میں امامت کو رکھا گیا. تو خداوند کریم کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرت ابراہیم کی ذریت میں کون کون ہیں؟ زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس. کل من الصالحین. یہ دوسرا امتیاز ہے. پہلا امتیاز کیا تھا؟ کلن ہدینا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی. دوسرا امتیاز کیا ہے؟ کل من الصالحین، ان میں سے جس کو بھی ہم نے چنا وہ ہر ایک صالح بندہ تھا. یعنی اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ یہ کیسے کردار کا مالک ہے. تو یہ دوسرا امتیاز ہے نبی کا. یعنی آپ توجہ کیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور ان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جو اس زمانے کے لوگ اس نبی کو نہیں مانتے تھے. مثال کے طور پر حضرت نوح کا ذکر ہوا تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا. حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا. حضرت لوط کا ذکر ہوا تو ان کی قوم کا بھی ذکر ہوا کہ وہ جو ان کی قوم تھی وہ اپنے انبیاء کو کیا کہتی تھی. تو تمام قوموں نے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے اپنے نبی پر. مثال کے طور پر کہا کہ یہ جادوگر ہے،
یا کہا مثال کے طور پر مجنون ہے، بہت سارے الزام لگائے، لیکن کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی قوم نے اپنے نبی پر یہ الزام لگایا ہو کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو قرآن مجید میں، نہ قرآن مجید میں نہ کسی اور کتاب میں، کہ جو خدا کی جانب سے منتخب کردہ نبی ہیں اس کے اوپر کسی قوم نے یہ اعتراض کیا ہو کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے مثال کے طور پر، یہ فلاں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. نہیں، کردار کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ کردار خراب ہی نہیں تھا. کل من الصالحین کا مطلب یہ ہے ہر ایک صالح تھا، یعنی ان کے کردار میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں تھی. سب کی ہم نے ہدایت کی، سب کا کردار پاک و پاکیزہ تھا. کتنا پاک و پاکیزہ کردار کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان نہیں کیا ہے اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا، اور اس سے پہلے ہی مکہ میں مشہور ہیں 2 القاب سے. کون سے القاب ہیں؟ صادق اور امین. یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے رسول اللہ نے اپنا کردار منوایا ہے کہ میرا کردار یہ ہے. اسی طریقے سے ہر نبی نے، تو ہر نبی کا جو بھی کردار تھا وہ کردار انتہائی بلند کردار کے حامل تھے. کل من الصالحین. پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ واسماعیل والیسع ویونس ولوط. ابراہیم کی ذریت میں سے کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام. حضرت یونس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں یا نہیں ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی خود حضرت ابراہیم کی ذریت سے نہیں ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ چچا نے ایسی تربیت کی تھی، گویا ان کے باپ کی جگہ نسبت دی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کو نسبت دی گئی کس سے؟ حضرت ابراہیم سے. اور یہی 2 اشکالات ہیں کہ جن کی بنا پر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت نوح کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم کی ذریت کی بات نہیں ہو رہی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال تو یہ تھوڑا سا تفسیری اختلاف ہے، لیکن قوی قول یہی ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں. تو خداوند کریم بیان فرما رہا تیسرا امتیاز، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی ہے. یہ تیسرا امتیاز ہے، یعنی کلن ہدینا، ہر ایک کی ہم نے ہدایت کی. کل من الصالحین، ہر ایک صالح تھا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی. یعنی نبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے بافضیلت کوئی ہستی اس کے دور میں نہیں ہوتی، وہ سب سے بافضیلت ترین ہستی ہوتی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی ذریت میں سے، ان کے بھائیوں میں سے ہم نے انتخاب کیا، یعنی انبیاء کو منتخب کیا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے انتخاب کیا. یہ چوتھا امتیاز ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نبی کا انتخاب خداوند کریم نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ جسے چاہے اپنا نبی مان لیں یا اپنا نبی بنا لیں. یہ مہم ترین امتیاز ہے انبیاء کا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے. کوئی ہستی اللہ کے علاوہ کسی کو نومینیٹ نہیں کر سکتی کہ یہ اللہ کا نبی ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کی ہدایت کی کس کی جانب؟ صراط مستقیم کی جانب. یہ پانچواں یا چھٹا امتیاز ہے، پانچواں امتیاز کہ ہم نے ان کی ہدایت کی کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. گویا یہ ایک طریقے سے عصمت کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور وہ راہ مستقیم کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف چل پڑے. ممکن نہیں ہے. نبی ہوگا، ہم نے منتخب کیا ہوگا تو ہم ہی اس کو ہدایت دیں گے. بافضیلت ترین شخص ہوگا، صالح ترین شخص ہوگا، اور وہ اس کا جو راستہ ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا. گویا خداوند کریم ضمانت لے رہا ہے اپنے انبیاء کی کہ ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں. یہ صالح افراد ہیں
ہم نے ان کو منتخب کیا ہے اور یہ افراد ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی یہ آیت ہے اور 74 سے لے کر 84 سے لے کر تقریباً جو سلسلہ چل رہا ہے وہ 89 تک۔ ہدیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہی وہ اللہ کی ہدایت ہے کہ خداوند کریم اس ہدایت کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو انبیاء ہم نے بھیجے ہیں کہ جن کے اتنے سارے ہم نے امتیازات گنوائے ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت کی، ہر ایک صالح بندے تھا، ہر ایک کو ہم نے فضیلت عطا کی، ہم نے ان کو منتخب کیا، ہم نے ان کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ لو اشرکو، خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے بھی کوئی شخص شرک کرے، کن میں سے؟ یعنی عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انبیاء کی۔ کون سے انبیاء کی؟ حضرت ابراہیم کی ذریت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ نے عالمین پر فضیلت دی ہے، کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو یہ جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے جو خداوند کریم کہہ رہا ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میرے منتخب کردہ نبی بھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یعنی بفرض محال، اگرچہ کہ شرک نہیں کر سکتے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور وہی شرک کرے؟ ممکن نہیں ہے۔ جو توحید کا پرچار کرنے والا ہو وہی شرک کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بفرض محال خداوند کریم کہہ رہا ہے، یعنی سمجھانا کس کو چاہ رہا ہے؟ عام انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری بات تو بہت دور کی ہے، اگر یہ میرے نبی بھی شرک کریں تو میں کیا کروں گا؟ ان کے اعمال برباد کر دوں گا، حبط کر دوں گا۔ یہ جو افراد ہیں جن میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یہ امتیازات پائے جاتے ہیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب بھی عطا کی، حکم بھی عطا کیا اور نبوت بھی عطا کی۔ حکم سے مراد یہاں پر حق کے ولایت یا لوگوں پر حاکمیت کا حق ہم نے ان کو عطا کیا، کتاب بھی عطا کی، حکم بھی عطا کیا اور نبوت بھی ان کو عطا کی۔ تو یہ امتیازات ہیں جو خداوند کریم شمار کروا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے۔ بہت سارے امتیازات ہیں جو خداوند کریم نے گنوائے ہیں، لیکن ان امتیازات سے ہٹ کر جو سب سے پہلا امتیاز ہے کسی بھی نبی کا وہ وحی الہی ہے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کیا نازل ہوتی ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ عام انسان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی نبوت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اگرچہ کہ قرآن مجید میں اس وحی کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس لفظ وحی کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں۔ جو اصطلاحی معنی ہیں یعنی نبوت کی وحی یا کار رسالت یا کار نبوت کا پیغام جو خداوند کریم اپنے نبی کو دیتا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی لغت میں کہا جاتا ہے اشارۃ سریعہ، ایک بہت تیز اشارہ، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ پلک جھپکنے سے بھی تیز تر۔ وحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وحی ان ادراکات میں سے ہے جو عام ادراکات سے ہٹ کر ہے۔ دیکھیں انسان کے پاس جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ چند راہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حس سے علم حاصل کرتا ہے جو حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، تجربے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، عقل سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ راہیں ہیں کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ راہیں انسان سے چھین لی جائیں، سلب کر لی جائیں، تو پھر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی انسان کے بعد اور کوئی راستہ نہیں ہے
کہ جس سے انسان علم حاصل کر سکے، لیکن وحی الہی جو ہوتی ہے وہ ان راستوں سے ہٹ کر ہے، نہ وہ حس ہے یعنی حواس خمسہ، نہ وہ عقل ہے یعنی عام عقل جو ہر انسان کو خداوند کریم نے دی ہے، اور نہ وہ تجربہ ہے، یہ ایک خاص ادراک ہے جو خداوند کریم نے مختص کیا ہے کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں کہنا چاہوں ایک جملے میں، ہم وحی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وحی کیا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ جس شخص کو کبھی سر کا درد ہوا ہی نہ ہو، اب آپ اسے سمجھائیں کہ سر کا درد کیا ہوتا ہے، آپ کیسے سمجھائیں گے اس کو ہوا ہی نہیں کبھی سر کا درد۔ اب آپ ہزار الفاظ لے کر آ جائیں، ہزار تعبیرات لے کر آ جائیں، جب اس کو سر کا درد ہوا ہی نہیں، وہ کیسے سمجھے گا سر کا درد کیا ہوتا ہے؟ یہ مثال کے طور پر بہت اچھی مثال کیا ہے اس کی، کہ ایک وہ شخص جو مادرزاد اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو آپ سمجھائیے کہ پیلا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھائیے کہ مثال کے طور پر نیلا رنگ کیا ہوتا ہے، ہرا رنگ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے رہیے، وہ نام تو یاد کر لے گا کہ مثال کے طور پر 7 رنگ ہیں گے، لیکن نیلا رنگ کیسا ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا بیچارے کو؟ اس لیے کہ وہ نابینا ہے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم پہ وحی نازل ہوتی نہیں ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وحی کیا ہے؟ تو ہم جتنی بھی تعبیرات پیش کر لیں کہ وحی یہ ہوتی ہے، وحی فلاں ہوتی ہے، وحی یہ ہوتی ہے، ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، اور بیان بھی اس حد تک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مدرکات ہیں، جو ہمارے جن وسائل سے ہم ادراک کرتے ہیں ان ادراک سے ہٹ کر ہے وہی، بس اتنا ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم جو کسی چیز کو سمجھتے ہیں یا تجربے سے سمجھتے ہیں یا غور و فکر سے سمجھتے ہیں یا عقل سے سمجھتے ہیں یا حواس خمسہ سے سمجھتے ہیں، وحی الہی ان تمام راستوں سے ہٹ کر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور سوال تھا جو نکل گیا ذہن سے، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ اللہ نے انسان ہی کو کیوں منتخب کیا نبوت کے لیے؟ یعنی یہ بھی تو ممکن تھا کہ خداوند کریم کے بہت سارے فرشتے ہیں، تو وہ فرشتے یہ کام انجام دے لیتے، ہم جیسے انسان کو کیوں منتخب کیا نبوت کے لیے؟ یعنی انسانی شکل میں نبوت کو کیوں رکھا؟ بہت سارے فرشتے تھے، یا فرشتوں سے ہٹ کر مثال کے طور پر جنات ہیں، جنات کے سپرد یہ کام کر دیتا، لیکن خداوند کریم نے ان کے سپرد یہ کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہدایت کس کی کرنی ہے؟ انسانوں کی، اور نبی کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کو رول ماڈل بنا کر خداوند کریم پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے کامل ترین انسان ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی اس کے جیسا بننا ہے، یہی ہے یا ایسے کچھ اور ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے تمام انسانوں کے لیے اور آتی دنیا تک۔ تو وہ جو نبی آ رہا ہے جس کو خداوند کریم ہمارے لیے نمونہ عمل بیان کر رہا ہے، اگر وہ ایک ایسی ہستی ہوتی جو انسانوں سے ہٹ کر ہوتی، جس کا وجود انسانوں سے ہٹ کر ہوتا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے؟ مثال کے طور پر اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا کہ جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اب وہ تو روزے رکھے جا رہا ہے، آپ سے کہیں بھائی آپ بھی رجب شعبان اور رمضان 3 مہینے کے آپ روزے رکھیں، تو آپ کہیں گے نا وہ تو اس کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے روزہ رکھنے میں؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، خود روزہ رکھے تو پتہ چلے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، درست ہے؟ تو وہ جو فرشتہ ہے اس کی جو حیت ہے، اس کا جو وجود ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر ہے۔ اسی طریقے سے جنات کا جو وجود ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر ہے، اس میں وہ خواہشات نہیں پائی جاتی جو انسان میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا نمونہ عمل ایک ایسی ہستی کو قرار دینا تھا جو خود انسانوں میں سے ہو،
یعنی انسانوں کو جیسا ہو، اس کو بھی بھوک لگتی ہو، اس کو بھی پیاس لگتی ہو، اس میں بھی خواہشات ہوں، اور پھر وہ اپنی خواہشات کو مار کر ایک نمونہ عمل سیٹ کرے کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتا، میں بتا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ تمام انبیاء نے کیا۔ حضرت لوط کی قوم میں جب وہ کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا، کہا کیوں نہیں ہو سکتا، میں نبی تمہارے سامنے موجود ہوں، تم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو، اگر تم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی نبی اپنی قوم سے یہ کہے۔ حضرت لوط کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں، تم ان سے نکاح کر لو، یعنی اس گناہ کی لعنت سے بچو۔ کیوں؟ اگر کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی اور ہستی ہوتی مثال کے طور پر جس میں یہ نکاح کا سسٹم ہی نہ ہوتا، تو وہ کیسے مثال دے پاتا اپنی قوم کو، کیسے نمونہ عمل بن پاتا؟ تو کیونکہ انبیاء کو نمونہ عمل بننا ہے انسانوں کے لیے، تو ضروری ہے کہ وہ کس میں سے ہو؟ خود انسانوں میں سے ہو۔ اچھا، خود انسانوں میں سے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ہوگا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے، نہیں، اس کی جو جنس ہوگی وہ انسانوں میں سے ہوگی۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ تمہاری طرح کا بشر ہوں کہ مراد یہ نہیں کہ بالکل ہماری طرح سے ہیں، کہ جیسے ہم شب و روز جتنی خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی بھی ویسے ہی خطائیں اور گناہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جنس کی بات ہو رہی ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، یعنی بشر مثلکم، تمہاری جنس سے ہوں، میں بھی انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یوحی الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے، یہ بہت بڑا امتیاز ہے، نہیں، سب سے اسے کہنا چاہیے سر فہرست جو امتیاز ہے انبیاء کا، وہ یہ ہے کہ یوحی الیہ، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست مرتبط ہے کس سے؟ خداوند کریم سے، یعنی اس کے علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ علم الہی ہے۔ اور جو براہ راست جس کے علم کا سرچشمہ علم الہی ہو، اس میں خطا کا احتمال کتنے پرسنٹ رہ جاتا ہے؟ 0%۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خطا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ خداوند کریم ہے، جو کمال مطلق ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہستی اس ذات سے علم لے رہی ہو جو کمال مطلق ہے، جس میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس کے علم میں کوئی خطا ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو یوحی الیہ، میں تمہاری ہی جنس سے ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو وحی کے بارے میں ہم نے یہ جان لیا کہ ایک تو حقیقت وحی کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ادراک کرتے ہیں، کسی چیز کو سمجھتے ہیں، وہی اس سے مختلف ہے، اس سے ہٹ کر ہے، اور ہمارے جو ادراکات کے یا مدرکات کے جو راہ ہے، طریقے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ یا حس ہے، یا تعقل و تفکر ہے، یعنی عقل ہے، یا پھر تجربہ ہے، یا پھر حدس ہے۔ حدس کسے بولتے ہیں؟ سکس سینس کو، چھٹی حس کو کیا بولتے ہیں؟ حدس بولتے ہیں، جو معمولاً تجربے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ درست ہے؟ تو سب سے پہلا امتیاز جو انبیاء کا ہے وہ یہ کہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، انسانوں پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ وحی کی بہت ساری اور بھی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کو یہاں پر ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وحی کے مشتقات کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ وحی نبوت کے معنی میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجَبَلِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے وحی نازل کی کس کے اوپر؟ شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ کیا وحی نازل کی؟ کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے
درختوں میں اپنا گھر بنائیں، اور جو عالی شان مکان بناتے ہیں، جو ان کی چھتیں بلند و بالا چھتوں پر اپنے گھر بنائیں۔ یہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی، یہ کس معنی میں ہے؟ یعنی ہم نے اس کی فطرت میں رکھا، اس کی ودیت میں رکھا کہ وہ اس طریقے سے گھر بنائے کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، درختوں میں اپنا گھر بنائے، یا پھر بلند و بالا مکانوں کی چھتوں پر اپنا گھر بنائے۔ یہاں پر جو اوحا کے معنی ہیں وہ اوحا وہ نبوت والی وحی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اوحا لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے اس کی جان اور اعماق میں رکھ دیا، یعنی اس کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ اس طریقے سے گھر کو بنائے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ پر خداوند کریم نے وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ کی والدہ پر۔ کیا وحی نازل کی؟ کہ ان ارضعیہ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں خوف ہو جائے اس کے اوپر، اس بچے کے اوپر، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر فرعون کا، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو پانی میں چھوڑ دے، سمندر میں بہا دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور سمندر میں بہانے کے بعد نہ خوف کرے اور نہ ہی پریشان ہو۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے جو ہم بڑے آسانی سے سن رہے ہیں، یعنی ایک ماں کو کہا جائے کہ اپنا بچہ پانی میں بہا دے، اور پانی میں بہانے کے بعد کیا کرے؟ خوف بھی نہ کرے اور پریشان بھی نہ ہو۔ چلے پانی میں بہا دینا پھر بھی چلیں کوئی ماں برداشت کر لے گی، لیکن ایک ماں ہے اور وہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ فَلَا تَخَافِي، خوف بھی نہ کرو اور پریشان بھی نہ ہو۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو دوبارہ تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں، یعنی اس بچے کو مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اوحینا الی ام موسیٰ، یہ وحی نبوت کے معنی میں نہیں ہے، یہ وہی اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی ہم نے الہام کیا۔ اوحا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی دل میں بات ڈال دینا، جو عام طور پہ بہت سے افراد، یعنی یہ صرف مختص نہیں انبیاء کے ساتھ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ آپ کیا کریں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں کر لوں، اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دم سے آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے اور وہی مسئلے کا کیا ہوتا ہے؟ حل ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الہام قلبی، یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ نے، خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ جو ہے وہ اس بچے کو پانی میں بہا دیں، یعنی بچانے کے بہت سے بہانے ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آتی، کسی پہاڑ پہ چھوڑ آتی مثال کے طور پر، بہت سارے راستے تھے، لیکن ان راستوں میں سے جو سب سے سیف راستہ تھا وہ کون سا تھا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہ کیا کیا جائے۔ خدا نے بات ڈالی کہ دیکھو اس کو کہاں بہا دو؟ سمندر میں، پانی میں بہا دو۔ اسی طریقے سے جو شیطانی وسوسے ہیں ان کی بھی تعبیر کی گئی وحی سے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، جو شیاطین ہیں، یعنی شیطان اور شیطان کے پیروکار اور ان کے اولاد، وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحون الی اولیائہم، وہ اپنے چاہنے والوں کے اوپر وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو وسوسہ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ کیا کریں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ مجادلہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں۔ تو لڑائی جھگڑا یہ کون ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں؟ شیطان ڈالتا ہے کہ فلاں سے لڑائی کر لو، فلاں سے جھگڑا کر لو، اس کی اس سے نہیں بن رہی، اس کی اس سے نہیں بن رہی۔ یہ کون ڈال رہا ہے انسان کے ذہن میں؟ شیطان ڈال رہا ہے۔ شیطان جو کہ انسان کے ذہن میں انا کا بیج بوتا ہے کہ میرا فون نہیں اٹھایا، مجھے منع کر دیا، مجھے نہیں بلایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انا ہے۔ یہ انا بڑھتے بڑھتے کتنی بڑھ جاتی ہے؟ پھر انسان لڑائی جھگڑے پر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ قطع تعلق ہی پر آ جاتا ہے۔ بالخصوص
اگر شادی بیاہ کی محفل ہو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاندانوں میں جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پوچھا، مجھے نہیں پوچھا، میری تصویر نہیں بنائی، میری بیٹی کو نہیں بلایا، میرے کو فلاں نہیں کیا۔ تو یہ جو جتنے میں آ رہے ہیں یہ سب میں کیا ہیں؟ یہ آنا پرستی ہے، اور آنا پرستی سے جنم لیتی ہے کیا؟ لڑائی جھگڑا، اور لڑائی جھگڑے سے جنم لیتا ہے کیا؟ قطع تعلقی، اور قطع تعلقی سے جنم لیتا ہے کیا؟ عمر کا کم ہو جانا۔ صلہ رحمی، جب کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ تحفہ ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب میں مثال کے طور پر اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا، کیوں نہیں ملوں گا؟ کہ مجھے فلاں جگہ نہیں بلایا تھا، مجھ سے یہ کام نہیں کرایا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا، فلاں جگہ رشتہ دے دیا، مجھ سے نہیں پوچھا۔ اور اس بنیاد پر جب میں قطع تعلقی کر رہا ہوں، اپنے بھائی سے نہیں مل رہا ہوں، تو جو میرا بیٹا یا میرا بیٹی ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، درست ہے؟ اور وہ مجھ سے سیکھ رہی ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں۔ تو جب آپ کر رہے ہیں تو کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کریں آپ کا بچہ نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو قطع تعلقی ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ جو وحی مصطلح ہے، یعنی اصطلاحی وحی نبوت، یعنی جو خداوند کریم کارہائے نبوت، یعنی نبوت کے کاموں کے بارے میں کسی شخص پر وحی کرتا ہے یا کسی نبی پر وحی کرتا ہے، اس کو وحی نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں خداوند کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ خداوند کریم نے کسی بشر سے گفتگو نہیں کی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خداوند کریم اس سے کیا کرے؟ کلام کرے، گفتگو کرے، إِلَّا وَحْيًا، مگر وحی کے ذریعے سے۔ وحی کیا ہے؟ وہی جو ابھی ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پھر پشت پردے کے ذریعے سے، یعنی ایک آواز نبی کو سنائی دیتی ہے پشت پردہ پر، اس آواز کا بولنے والا، کہنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ او یرسل رسولا، یا پھر خداوند کریم کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، کسی نمائندوں کو بھیجتا ہے۔ فیوحی بإذنہ، وہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے وحی کرتا ہے اپنے نبی کے اوپر۔ یہ تین طریقے ہیں وحی کے، یا تو براہ راست وحی ہوتی ہے، یعنی خدا اور نبی ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، یا پھر وہ جو وحی ہوتی ہے ایک آواز سنائی دیتی ہے نبی کو، لیکن اس آواز کا کہنے والا سنائی نہیں دیتا، یا پھر خداوند کریم کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ ان تینوں طریقے سے وحی نازل ہوئی ہے، روایت موجود ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب براہ راست وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ پر، تو رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، پسینے آنے لگ جاتے تھے، جس سواری پہ وہ بیٹھے ہوتے تھے اس سواری کا پیٹ زمین سے لگنے لگتا تھا۔ تو یہ وحی الہی کا بوجھ تھا جو رسول اللہ نے برداشت کیا، تو یہ براہ راست وحی ہے۔ یا پھر حجاب، پردہ حجاب میں وحی، مثال کے طور پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن چرا رہا تھا جانوروں کو، بکریوں کو، کہ اتنے میں کسی نے مجھے یا رسول اللہ کہہ کر صدا کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا پھر تیسرا طریقہ جناب جبرائیل امین، کہ خداوند کریم آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ باب جبرائیل ہے مسجد النبوی میں، جہاں سے حضرت جبرائیل داخل ہوتے تھے، اور خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم
بی بی کے گھر میں ایک مقام ہے جس کو مقام جبرائیل کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر جناب جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے رسول اللہ پر۔ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، اے حبیب اس قرآن کو روح الامین نے نازل کیا ہے علی قلبک، تیرے قلب کے پر۔ تو تینوں طریقے سے وحی نازل ہوئی۔ تو یہ پہلا امتیاز تھا جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، انبیاء کے امتیازات میں سے، کہ وحی الہی سے مختص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امتیازات ہیں وہ بیان ہوئے قرآن مجید میں، کہ وہ سب سے افضل ترین شخص ہوتا ہے، اس کی ہدایت خداوند کریم کرتا ہے، اور اس کو خداوند کریم منتخب کرتا ہے، اس کی ہدایت راہ مستقیم کی طرف ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے امتیازات انبیاء کے ہیں۔ کردار کے حوالے سے وہ بلند ترین کردار کا حامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب کفار و مشرکین نے کہا کہ اگر اس قرآن کو نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے شخص پر نازل کرتا۔ لولا نزل هذا القرآن من القریتین عظیم، گویا میں اشتباہ نہیں کروں تو آیت شاید یہی ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل کیوں نہیں ہوا دو قریوں میں سے، یعنی مکہ اور مدینہ میں سے، جو عظیم ہو۔ عظیم سے ان کی مراد یہاں پر کیا تھی؟ بڑا آدمی۔ بڑا آدمی یعنی مالدار سیٹ۔ کسی سیٹ پر نازل ہو جاتا، کسی مالدار پر نازل ہو جاتا۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر نعوذ باللہ بکریاں چرانے والا ہی رہ گیا تھا کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صحیح کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے درجے پر ہیں۔ گویا قرآن نے کیا سمجھایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عظیم آدمی وہ ہے کہ جس کے بعد بہت سارا پیسہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ عظیم آدمی وہ ہے جس کا اخلاق بہت بڑا ہو۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اخلاق بہت ہی بابلند ہے۔ قرآن مجید اخلاق کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول خدا کا اخلاق انتہائی عظیم ہے۔ کس قدر عظیم ہے؟ وقت تھوڑا سا بچ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بیان فرماتے ہیں، یہ روایت اگرچہ کہ کافی میں نقل ہوئی ہے، اصول کافی میں، فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول ایک پہاڑ کی گاٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑ کے نیچے، اور کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس عورت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی بذیعہ بولتے ہیں، یعنی منہ پھٹ عورت، یعنی بالکل بغیر سوچے سمجھے بولنے والی عورت، جس کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کس سے بات کر رہی ہے اور کیسے بات کر رہی ہے اور کہاں بات کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں منہ پھٹ۔ تو کہا ایک منہ پھٹ عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو کیونکہ منہ پھٹ تھی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، تم ایسے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، اور ایسے کھانا کھا رہے ہو جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ اب یہ بات اس نے کہی، جواب میں اب اس نے ایک طریقے سے توہین کی رسول اللہ کی کہ تم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو اور اس طریقے سے بیٹھے ہوئے کہ جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے، اور اس طریقے سے بیٹھے ہوئے کہ جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے۔ تو اس توہین کے جواب میں رسول اللہ کیا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، یعنی رسول اللہ کے پاس جو امتیازات ہیں کوئی کم تو نہیں ہے، وہ سید المرسلین ہے نہیں، کہہ سکتے تھے کہ تو مجھے یہ کہہ رہی ہے تیری خلقت میرے صدقے میں ہوئی ہے، تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے جس کے صدقے میں دونوں جہان کو خلق کیا وہ میں ہوں، یعنی اتنے بڑے بڑے امتیازات جو کسی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ میں وہ ہوں کہ جس کی بیٹی فاطمہ ہے،
میں وہ ہوں کہ جس کے نواسے حسنین ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا داماد علی مرتضیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کئی ایک امتیازات تھے جو رسول اللہ گنوا سکتے تھے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یعنی میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے معراج پر بلایا، یعنی کتنا بڑا امتیاز ہے، بہت سارے امتیاز تھے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا کہا جواب میں؟ ای عبد اعبد منی، بھلا کون غلام ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام ہو۔ یعنی رسول اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ وہ سارے کے سارے امتیازات اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا حقیقی ترین امتیاز یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ تو کون ہے جو مجھ سے زیادہ خدا کی بندہ پر بندگی کرے؟ ایو عبد اعبد منی۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ دو۔ تو رسول اللہ نے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ دے دیا۔ کہا نہیں، وہ لقمہ جو تمہارے منہ میں ہے، یعنی جس کو تم چبا رہے ہو، اس میں سے دو۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے دہان مبارک سے لقمہ نکالا اور اس کو دے دیا۔ اب رسول اللہ کس کے حامل ہیں؟ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ اور وہ عورت کیا ہے؟ انتہائی بد اخلاق۔ انتہائی بد اخلاق کس کے سامنے ہے؟ بلند ترین اخلاق کے سامنے۔ تو رسول اللہ نے وہ لقمہ اس کو جو اپنے دہان مبارک سے چبایا ہوا تھا، وہ لقمہ اس کو دے دیا۔ اس نے وہ لقمہ کھا لیا، رسول اللہ کا دیا وہ لقمہ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ فما اصابہ بذاء حتی ماتت، اس لقمے کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس کے منہ سے کسی نے بد زبانی نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو خلق عظیم کی تاثیر یہ ہے، یعنی جس کے دہان مبارک سے، اس کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہو کہ اگر کوئی بد اخلاق عورت اس کو کھا لے تو اس قدر اخلاق کی مالکہ بن جاتی ہے کہ مرتے دم تک کوئی اس کی زبان سے بد اخلاقی نہیں سن پاتا۔ اور یہ جو لعاب دہن ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم کا فاضل حصہ ہے، جسے آپ لعاب کہتے ہیں، جسے آپ تھوک کہتے ہیں، انسان تھوک دیتا ہے، اس کو فاضل حصہ ہے۔ تو جس کے جسم کے فاضل حصے کی تاثیر یہ ہے، اس کے جسم کے اصلی حصے کی تاثیر کیا ہوگی؟ جس کے گوشت کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کے خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ انہم منی وانا منہم لحمہم لحمی دمہم دمی یکلمنی ما یکلمہم ویحزننی ما یحزنہم، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کی جن کی ان سے سلامتی ہے اس کی مجھ سے سلامتی ہے، جن کی ان سے دشمنی ہے اس کی مجھ سے دشمنی ہے۔ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اور اسی روایت کے تسلسل میں ایک اور روایت، اگرچہ کہ وقت ہے، اسی روایت کے تسلسل میں کہ ایک روز چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قدے سے باہر نکلے تو امام کے ہاتھ میں عصا تھا، امام عصا لے کے چل رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخصیت ہے عالم اسلام کی عظیم شخصیت، نام لینا مناسب نہیں ہے، اس نے دیکھا تو کہا کہ آپ کی عمر ابھی اتنی تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ عصا لے کے چل رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح کہا کہ میری عمر اتنی تو نہیں ہوئی ہے کہ میں عصا لے کر چلوں، ولیکن ھذا عصا رسول اللہ، لیکن یہ رسول اللہ کا عصا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے متبرک ہو جاؤں۔ اب جیسے ہی اس ہستی نے رسول اللہ کا نام سنا، ایک مرتبہ لپکا کس کے اوپر؟ عصے کے اوپر، اور عصا کو چومنے لگا۔ اب روایت کریے فحسر ابو عبداللہ، چھٹے امام نے اپنی آستین کو چڑھایا، اوپر کیا اور کہا واللہ ھذا بشر رسول اللہ، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی کھال ہے، تو رسول اللہ کے عصے سے تو متبرک ہو رہا ہے، جو رسول اللہ کا گوشت اور خون ہے اس سے متبرک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کو ایک خاص نسبت ہے رسول اللہ سے، جس کی بنیاد پر اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے زمانے کی تمام ہستیوں سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو
طول تاریخ میں یہ بات نقل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ لوگوں نے شیعوں پر بہت اعتراض کیے، شیعوں کو بہت طعن اور تشنیع کا نشانہ بنایا، لیکن کسی ایک میں ابھی تک یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر سکے، کسی ایک میں بھی، اگرچہ کہ اشارے کنایے میں بہت سی باتیں کہی ہیں لوگوں نے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کھلے الفاظ میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کر سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔